میں بتلا رہا تھا کہ دو سنتیں ہوتی ہے رمضان کے اندر، جن میں ایک سنت تو یہاں پر تراویح پڑھنے والوں کی مکمل ہو چکی ہے، لیکن دوسری سنت ابھی ہم لوگوں کی باقی ہے۔ اس کے بارے میں ہم لوگوں کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ جو لوگ 10 دن کا قرآن کریم پڑھتے ہیں تراویح کے اندر، یا جن لوگوں نے 7 دن کا قرآن کریم پڑھا ہے، ان لوگوں کی ایک سنت تو مکمل ہو چکی ہے، لیکن دوسری سنت ابھی ان کی باقی ہے۔ اور یہ بھی ہم لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ فقہاء کرام نے جو شبینے کی اجازت دی ہے، جو 10 دن کا، 5 دن کا، 8 دن کا قرآن کریم کی تراویح میں سنانے کی یا پڑھنے کی اجازت دی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، جو کاروباری لائن سے جن کے سفر ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی جو ایک ترتیب ہے قرآن کریم کے مکمل ہونے کی، وہ اپنی اس ترتیب کو مکمل کر کے پھر جہاں چاہے وہ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ دراصل 10 دن کو تراویح پڑھنے کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جو انسان جن کے سفر ہوتے رہتے ہیں اپنے کاروبار کے تعلق سے، تو ان کے لیے تراویح پڑھنا کہیں بھی تاکہ آسان ہو جائے۔ جیسے یہاں پر اب ان لوگوں کا قرآن کریم مکمل ہو گیا، اب اگر ان کو یہاں سے کہیں باہر جانا ہے، مال لینے کے لیے جانا ہے، یا کسی بھی کام سے کہیں دوسری جگہ جانا ہے، تو اب یہ کہیں بھی جا کر کے تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اب ان کے لیے ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ان کے لیے معاملہ ہے کہ اب آخر تک کہیں بھی تراویح پڑھنا، چاہے وہ الگ طرح سے پڑھ لے، اور چاہے وہ کسی امام کے پیچھے مسجد کے اندر جو قرآن کریم چل رہا ہے دوبارہ سے قرآن کریم سن لے۔ بلکہ افضل یہی ہے، جن لوگوں نے گودام پر تراویح پڑھی ہے، چاہے یہاں پر گودام پہ پڑھی ہو، یا حاجی یاسین صاحب کے گودام پہ پڑھی ہو، یا کہیں بھی 10 دن کی تراویح پڑھ رہے ہو، اگر ان کی وہ تراویح مکمل ہو جائے، جو خاص طور پر ہمارے نوجوان ہیں، ان کے لیے افضل یہی ہے کہ اب وہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مسجدوں کے اندر تراویح پڑھیں، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر اگر ہم عبادت کریں گے تو اس کے اندر دوہرا ثواب ملتا ہے، اور پھر اس کے اندر مسجد کا ادب و احترام بھی ہوتا ہے۔ ورنہ آج کل جو ہم لوگوں کا حال ہے، جو ہم تراویح پڑھتے ہیں 10 دن کی خاص طور پر، اس کے اندر دیکھا جاتا ہے عام طور پر کہ جو نوجوان ہوتے ہیں، جب تک امام صاحب پہلی رکعت کا رکوع نہیں کریں گے، جب تک وہ کلام پاک پڑھتے رہیں گے، تو پیچھے جتنے بھی نوجوان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نیچے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، دنگا کرتے ہیں، پانی پیتے پھرتے ہیں۔ اور جو بیچارے ضعیف ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی، جن کو استطاعت نہیں ہوتی، وہ تو کھڑے ہو کر کے تراویح پڑھ رہے ہیں اور پورا قرآن کریم سن رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے جن کو جوانی دی ہے، اللہ نے جن کو طاقت دی ہے کہ جو پوری تراویح کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تک امام صاحب رکوع کے اندر نہیں جائیں گے تب تک وہ نیت نہیں باندھیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تراویح نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اور قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے، مطلق قرآن پڑھنے کا ذکر ہے، کہیں بھی قرآن پڑھا جائے، چاہے تراویح کے اندر قرآن پڑھا جائے، چاہے جلسوں کے اندر قرآن پڑھا جائے، چاہے گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے، چاہے کہیں بھی قرآن پڑھا جائے،
اور اس قرآن کی تلاوت کی آواز اگر ہمارے کان کے اندر آ رہی ہے، اس قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے کانوں کے اندر پڑ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اس قرآن کی تلاوت کو، اس قرآن کی آواز کو غور سے سنو۔ پہلا حکم کیا فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے کسی بھی حالت میں، چاہے گھر کے اندر پڑھا جائے، چاہے تراویح میں پڑھا جائے، چاہے نماز کے اندر پڑھا جائے، جب قرآن پڑھا جائے اور اس کی آواز تمہارے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ امر فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اور جو بھی حکم کہیں حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر آتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ علماء جانتے ہیں یہاں پر بیٹھے الامر للوجوب، کہ امر جو ہوتا ہے جس میں کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس میں اس حکم کو ماننا لازم اور ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی کہیں تلاوت ہو رہی ہو تو سب سے پہلا کام تمہیں کرنا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ تم اس قرآن کی تلاوت کو غور سے سنو۔ دوسرا حکم اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور بالکل خاموشی اختیار کر لو۔ کیا کرو؟ بالکل خاموش رہو، ذرہ برابر اب کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ مسجدوں کے اندر بھی بالکل برعکس ہے۔ مسجد میں وہاں پر نماز ہو رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہمارے کانوں میں آواز آ رہی ہوتی ہے، اور ہم وضو خانے پر بیٹھ کر کے وہاں پر باتیں کرتے ہیں۔ بچے وہاں پر اگر شور کر رہے ہیں، جتنا بچے دنگا کرتے ہیں اس سے زیادہ شور ان کو ڈانٹنے والا کرتا ہے۔ بچے بھی اتنا شور نہیں کرتے جتنا ڈانٹنے والا اور ڈپٹنے والا شور کرتا ہے۔ اس کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے گھر کے اندر ہوں۔ ارے بچے اگر دنگا کر رہے ہیں وہ تو بچے ہیں، بچے کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ حدیث کے اندر پڑھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو حضرت حسن اور حسین آپ کے کندھے پر آ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے اچانک سے سامنے سے حضرت حسن آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسن کو دیکھ کر کے فوراً اپنا خطبہ روک دیتے ہیں، وہیں پر اپنا خطبہ بند کر دیتے ہیں، اپنا خطبہ روک کر ممبر سے اترتے ہیں۔ ممبر سے اترنے کے بعد آگے جا کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسن کو اپنے کندھے پر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنے بچوں سے محبت تھی، بچوں سے شفقت تھی۔ مسجد کے اندر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، لیکن بچے کو دیکھ کر خطبہ کو اپنا بند کر لیتے ہیں، اس کو کاندھے پر بٹھا لیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ اگر مسجد کے اندر بچہ کوئی شور کر رہا ہے، بچہ دنگا کر رہا ہے، تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، اس کو مسجد سے بھگاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ چیز مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ یہ جو آج کے بچے ہیں یہی کل کے نمازی ہیں۔ آج اگر تم ان کو مسجدوں سے بھگاؤ گے، آج تم اگر ان کو مسجدوں سے ڈانٹو گے، مسجدوں سے ڈانٹ کر نکالو گے، تو پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ تم بڑے ہو کر کے ان کو مسجد کے اندر لانے کے لیے ترس جاؤ گے۔ آج یہ معاملہ ہمارا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے۔ رمضان کے علاوہ آپ آج دیکھیے جتنے بھی نوجوان ہیں، آج جماعت والے علماء بیان کرتے کرتے تھک گئے، جماعت والے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تھک گئے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے تھک گئے، ان کے ڈاڑیوں میں ہاتھ مار لگا رہے ہیں۔ کسی طریقے سے ہمارے نوجوان اللہ کے گھر کے اندر آ جائے، مسجدوں کے اندر آ جائے، لیکن ہمارا نوجوان مسجدوں کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی معاملہ اگر ہمارا آج بچوں کے ساتھ رہا تو میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے پھر بدگمان ہو کر کے مسجدوں کے اندر آنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ مسجدوں کے اندر اگر آ رہے ہوں تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، جن کے بچے ہیں جو اپنے بچوں کو مسجد کے اندر لے کر آ رہے ہیں، ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے
کہ مسجد میں بچوں کو اگر لائے ان کو سمجھا کر کے لائے، ایسے بچوں کو مسجد کے اندر لائے جو بچے تھوڑے سمجھدار ہو، جو بچے دوسروں کی نماز نہ خراب کرے، اس طریقے کے بچوں کو لانا چاہیے کہ جو سمجھ میں جن کے آ جائے۔ لیکن بہت زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو مسجد کو گندگی کے اندر ملوث کر سکتے ہیں یا بالکل بھی وہ سمجھ نہیں سکتے، ایسے بچوں کو لانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن جو بچے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، سمجھدار بچے ہیں، ان کو پیار سے سمجھائے، ان کو ڈانٹے نہ، ان کو مارے نہ، ورنہ یہ بچے اگر بدگمان ہو گئے اور مسجدوں سے اگر یہ نکل گئے تو یہی بچے کل کے نمازی رہیں گے، یہی بچے پھر میرے بھائیوں ہم سب ان کو مسجد کے اندر لانے کے لیے ترس جائیں گے۔ تو میں بتلا یہ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے، تمہارے کانوں کے اندر قرآن کی آواز پہنچے، تو تمہارے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ کہ تم قرآن کو غور سے سنو۔ بالکل بھی اب تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم ادھر ادھر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ جاؤ۔ وَأَنصِتُوا اللہ دوسرا حکم فرما رہے بالکل خاموشی اختیار کر لو۔ اب تمہارے لیے مسجد کے اندر یا جہاں تراویح ہو رہی ہے وہاں پر دنگا کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر اب تم کو باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر تم کو بیٹھ کر کے گپے لڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ کیوں اللہ فرما رہا ہے؟ یہ اس لیے فرما رہا ہے کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کے دوران اگر یہ دو کام کر لیں گے، ایک تو قرآن کی تلاوت کو غور سے سنیں گے اور دوسرا پھر خاموشی کے ساتھ سنیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ دو کام کرو گے لعلکم ترحمون تو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ یہ دو کام کر لو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ لیکن اگر تم اس کے برعکس معاملہ کرو گے، اگر تمہارے کانوں کے اندر اللہ کے کلام کی آواز آ رہی ہے، امام تراویح کے اندر کلام پاک پڑھا رہا ہے اور تم پیچھے کھڑے ہو کر کے دنگا کر رہے ہو، تم پیچھے کھڑے ہو کر کے شور مچا رہے ہو، تم پیچھے کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کے نیچے پانی کے لوٹے رکھ رہے ہو، تو پھر میرے بھائیوں قرآن کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے بجائے پھر ہمارے اوپر اللہ کی لعنتیں برسے گی، پھر اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نہیں برسے گی، پھر ہمارے اوپر اس کے برعکس اللہ کی لعنتیں برسے گی، کیونکہ ہم نہ تو مسجد کا ادب احترام کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم اللہ کے کلام کا ادب احترام کر رہے ہیں۔ تو اصل اگر ہم 10 دن کا قرآن پڑھیں، 10 دن کی اگر تراویح پڑھیں تو ہمارے لیے لازم اور ضروری، جو خاص طور پر نوجوان ہیں اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اللہ نے ان کے جوانی ان کو دی ہے، وہ پوری رات کھڑے ہو سکتے ہیں، اللہ نے جوانی ان کو دی تھی، ان کو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رمضان کی راتوں کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے روئے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان کو کیا ہو گیا کہ مسجدوں کے اندر اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، ہم صرف اور صرف کھانا پوری کر رہے ہیں، 10 دن کی تراویح پڑھتے ہیں جیسے تیسے، نہ اس کا ہم کو کوئی ثواب ملتا ہے کیونکہ ہم شروع سے اس کے اندر شرکت ہی نہیں کرتے۔ کلام پڑھا جا رہا ہے، جب امام رکوع میں جاتا ہے تب ہم شرکت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب 10 دن کا کلام پاک مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے ان نوجوانوں کی تراویح بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی بتلا رہا تھا کہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو سنت یہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے انسان شروع سے آخر تک مکمل قرآن کریم سنے یا سنائے، ایک سنت تو آپ لوگوں کی مکمل ہو چکی ہے، لیکن ایک دوسری سنت وہ ابھی ہم میں سے ہر ایک شخص کی باقی ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کا چاند دکھنے تک تراویح کو پڑھنا، کہیں بھی آپ پڑھیں، چاہے علم طرح سے آپ پڑھیں، چاہے مساجد کے اندر آپ پڑھیں، بلکہ آپ کو تراویح اب مسجد کے اندر پڑھنی چاہیے، چونکہ میرے بھائیوں جو یہ 10 دن کے کلام پاک جس طریقے سے ہو رہے ہیں، اکثر نوجوان وہاں پر کلام پاک پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، مسجدیں ہماری اس وقت میں خالی پڑی ہیں، تو مسجدوں کو رمضان کے مہینے کے اندر آباد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو بھی ہماری تراویح اب باقی رہ چکی ہے ان تراویح کو ہم مکمل کریں، مکمل تراویح پڑھیں، کوئی بھی 10 دن کے بعد تراویح کو ختم نہ کریں، کیونکہ میرے بھائیوں تراویح یہ سنت موقدہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں
کہ سنت مؤکدہ کا جو درجہ ہے وہ واجب کا درجہ ہوتا ہے. جس طریقے سے واجب کو چھوڑنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے، اسی طریقے سے سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا بھی گناہگار ہوتا ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتلا دوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، کہ جو انسان میری سنتوں کو چھوڑے گا، جو انسان جان بوجھ کر کے میری سنتوں کو چھوڑے گا، لم ینل شفاعتی، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی. کتنا بڑا جملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان فرما دیا. اب آپ ہم میں سے بتلائیں، جتنے بھی اس مجمع کے اندر بیٹھے ہیں، میں خود کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا مفتی، کتنا بڑا عابد، کتنا بڑا زاہد، کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی بنا پر آخرت میں جنت کے اندر چلا جائے گا؟ کوئی ہے جو اپنے اعمال کی بنا پر جنت کے اندر جا سکتا ہو؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. دنیا کا کتنا بڑا ابدال کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا عابد اور زاہد کیوں نہ ہو، اپنے اعمال کی بدولت جنت کے اندر نہیں جا سکتا. جنت کے اندر اگر جائیں گے تو آخری سہارا ہم لوگوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہی ہے. آپ حدیث سنتے ہیں کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور قیامت کے دن وہاں پر تمام کے تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، ساری کی ساری امت پریشان ہوگی، ساری امت ادھر ادھر پھرے گی، کوئی کس نبی کے پاس جائے گی، کبھی کس نبی کے پاس جائے گی، لیکن کسی بھی نبی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے دربار کے اندر کسی کی سفارش کر سکے. یہ ہم سنتے ہیں یہ حدیث. آخر میں تمام کی تمام امت پریشان حال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار کے اندر سجدے میں پڑھ کر کے ہم گناہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت کریں گے، تب جا کر کے ہم لوگ جنت کے اندر جا پائیں گے. لیکن اگر ہم اسی طریقے سے سنتوں کو چھوڑتے رہیں، جس طریقے سے ہم چھوڑتے ہیں، جیسے بہت سے مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو سرے سے تراویح ہی نہیں پڑھتے. ہمارے بہت سے بوڑھے بیٹھ کر کے ہوٹلوں کے اوپر اور اسی طریقے سے چوراہوں کے اوپر ساری رات بیٹھ کر کے وہاں باتیں کریں گے، ایک دوسرے کی غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، لیکن تراویح پڑھنا گوارا نہیں کریں گے. اور جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں، ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ 10 دن کے بعد تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں، زندگی کا کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے سال کتنے ہمارے بھائی، کتنے ہمارے عزیز ایسے تھے کہ جو ہمارے ساتھ رمضان المبارک کے اندر موجود تھے، لیکن اس رمضان کے اندر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. کتنی ان کو آرزو تھی کہ ابھی تو ہماری زندگی کے اندر جانے کتنے رمضان آنے والے ہیں، لیکن کہ موت کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے. وہ کتنی آرزویں اور تمناؤں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، ایسے ہی غفلت کے اندر زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ اس رمضان کے اندر نہیں ہے. ایسے میرے بھائیوں، ہم میں سے جتنے بھی لوگ موجود ہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کسی کو اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا آمین. خطبے سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی، آج ہم نے آپ سے ایسی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ جو ہم نے اس سے پہلے آپ سے کبھی نہیں سنی، کہ آپ نے جب سیڑھیوں پر قدم رکھا تو آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دراصل میرے صحابہ، جس وقت میں ممبر کے اوپر چڑھ رہا تھا اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے تشریف لائے ہوئے تھے اور وہ 3 بددعائیں دے رہے تھے. ان 3 بددعاؤں کے اوپر میں نے ایک بددعا کے اوپر آمین کہا تھا، جن میں ایک بددعا یہ تھی کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ شخص رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود
اس کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے؟ میں نے فرمایا آمین۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہم لوگوں کو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دے رکھا ہے۔ جس شخص کی اس مہینے کے اندر بھی مغفرت نہیں ہو سکی تو میرے بھائیو اس شخص کی ہلاکت اور بربادی کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس کے اوپر آمین ہے کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکے تو ایسا شخص میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا ہی ناکام شخص ہوگا۔ تو ہم لوگوں کے لیے اللہ نے موقع دے رکھا ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی کے اندر عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اللہ نے یہ رمضان ہماری زندگی کے اندر اللہ نے ہم کو مرحمت فرما دیا۔ آئندہ رمضان ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے ہم کو اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرے، جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے روئے، اپنے گناہوں کی بخشش کرائے۔ جتنی زندگی ہماری گناہوں کے اندر گزر چکی ہے اس تمام زندگی کی اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ جتنی زندگی گزر چکی ہے وہ گزر چکی، اب ہمیں معاف کر دے، آئندہ سے جو ہماری زندگی گزرے گی وہ انشاءاللہ تیرے حکموں کے مطابق گزرے گی۔ یہ ہم اس مہینے کے اندر عہد کر لیں اور آج ہی عہد کر لیں، کیونکہ پتہ نہیں آئندہ رمضان ہماری زندگی کے اندر نصیب ہو یا ہماری زندگی میں نصیب نہ ہو۔ اور خصوصاً جو یہ مہینہ ہے، اس مہینے کو قرآن کریم کو اس مہینے سے خاص تعلق ہے۔ قرآن کریم کی ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر تلاوت کریں، کیونکہ اللہ اس مہینے کے اندر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی اس مہینے کے اندر کثرت سے کلام اللہ شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر عبادت کا ثواب ڈبل ٹربل اور دوگنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فرض نمازوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ہم اس مہینے میں نفل عبادت کرے اس نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور اس مہینے کے اندر ایک فرض عبادت کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ تو اس مہینے کے اندر جو نفلیں ہیں ان کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، تہجد کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر کلام اللہ شریف کا، اس کی تلاوت کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور صرف اس مہینے کے اندر ہی نہیں بلکہ ساری زندگی ہم کو کلام اللہ شریف کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میرے بھائیوں ہم مسلمانوں کی نجات وہ اسی کلام کے اندر ہے۔ یہ کلام قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اس کلام کو اگر ہم مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو میرے بھائیوں ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ساری زندگی اس کلام کی ہم کو تلاوت کرنی ہے۔ جن سے پڑھنا نہیں آتا ان کو پڑھنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کتنی عمروں کے اندر دین سیکھا، کتنی عمروں کے اندر کلام کو سیکھا۔ آج ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے تو بچے ہو گئے، ہماری تو شادی ہو گئی، اب ہم کلام پاک کیسے پڑھیں گے؟ میرے بھائیوں کلام پاک پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ بوڑھے بھی اگر ہو گئے تب بھی آپ کلام پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بوڑھوں کے لیے تو اس سے اچھا کوئی موقع ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بوڑھا جس نے اپنی زندگی کے اندر کلام نہیں پڑھا، اللہ کے کلام پڑھنا نہیں سیکھا، اب اگر وہ اللہ کے کلام کو سیکھتا ہے اور اللہ کا کلام سیکھتے سیکھتے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں آخرت کے اندر وہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عالموں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، سیکھنے والوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس لیے وقت بہت ہو چکا ہے، اتنا زیادہ بیان نہیں کرنا ہے۔ اصل تو یہی بتلانا تھا کہ کلام پاک ہم لوگوں کا مکمل ہو چکا اور یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے ہم عبادت کریں، جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچائیں۔ اور جن لوگوں نے یہاں پر تراویح پڑھی ہے وہ خدا پورے مہینے جب تک عید کا چاند نظر نہ جائے اس وقت تک تراویح کو نہیں چھوڑیں گے۔ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی بھی تراویح کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ہم تراویح کو چھوڑیں گے تو میں نے ابھی بتایا اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو شخص میری سنت کو چھوڑے گا
تو آخرت میں اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور میرے بھائیو، جس کو اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب نہ ہو، اس سے بڑا محروم القسمت اور اس سے زیادہ بدقسمت اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بدقسمتی سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہماری زندگی کے اندر بار بار عافیت اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ دعا کر دیجیے۔